سبيل الدموع سبيل مريح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. آپ سب کو اس مجلس میں خوش آمدید کہتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں نفع مند علم عطا کرے جس سے ہماری زندگیوں میں بھی تبدیلی آئے. یہ محفل ہمارے حق میں حجت بنے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بنے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ عدد خلقہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والحمد للہ قدر الاقدار وکتب الآجال وکور اللیل علی النہار والحمد للہ علی افضالہ وواسع نعمائہ نحمدہ ونشکرہ ومن کل ذنب نستغفرہ. ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے، اس کی مخلوقات کی تعداد کے برابر، یعنی جتنی چیزیں اس نے پیدا کی ہیں، عرش کے وزن کے برابر. عرش جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کائنات کی سب سے بڑی تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی، یعنی جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اس میں سے عرش کو سب سے بڑا بنایا ہے. اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر. ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس نے تقدیریں مقرر کی، ہر چیز کی زندگی کی مدت کو لکھا کہ کس نے کتنا زندہ رہنا ہے، رات کو دن پر لپیٹا. ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے، اس کے احسانات پر اور اس کی وسیع نعمتوں پر. ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور ہر قسم کے گناہوں سے اس سے بخشش طلب کرتے ہیں، اس سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہماری کوتاہیوں، ہماری غلطیوں، ہماری بھول چوک پر ہمیں معاف فرما دے. ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے کہ زندگی ایک انمول نعمت ہے. انسان کو زندگی میں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، بہت سی نعمتیں ملتی ہیں، لیکن زندگی بذات خود ایک بہت بڑی نعمت ہے. بلکہ جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں ان میں سے سب سے بڑی نعمت ہے ایمان کے بعد. کیونکہ اگر ہماری زندگی ہی نہ ہو تو ہم یہ زمین، یہ آسمان، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ درخت، یہ ہمارے گھر، یہ ہمارے بچے، یہ سب ہمارے لیے تو بے معنی ہے اگر ہم اس دنیا میں نہیں. تو ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور اس زندگی اور اس روح اور اس جان اور اس جسم کے ساتھ اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اتنی کہ جن کو ہم گن بھی نہیں سکتے. لیکن یہ زندگی بذات خود ایک بہت بڑی نعمت ہے. ہماری ایک ایک سانس بہت قیمتی ہے، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ بہت ویلیوبل، بہت پریشیس ہے. ہماری زندگی کا ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک دن، ایک ایک ہفتہ، ایک ایک مہینہ، ایک ایک سال بڑا ہی قیمتی ہے. کیونکہ ہر لمحہ صرف ایک دفعہ زندگی میں آتا ہے، ہر دن صرف ایک دفعہ زندگی میں آتا ہے، ہر مہینہ ایک ہی دفعہ آئے گا، ہر سال ایک ہی بار آئے گا. 2023 صرف ایک دفعہ آئے گا زندگی میں، دوبارہ نہیں آئے گا. اسلامی کیلنڈر کا نیا سال شروع ہوا ہے، محرم الحرام 1445 شروع ہو گیا، 1445. مجھے یاد ہے وہ دن جب میں یونیورسٹی میں تھی اور نیا اسلامی سال شروع ہوا تھا، اور ہم اتنے ایکسائٹیڈ تھے کہ اللہ نے ہماری زندگیوں میں ایک نئی صدی شروع ہوئی ہے، نئی سینچری. اس سے پہلے ہم جو ڈیٹ لکھتے تھے وہ 13 سم تھنگ لکھتے تھے، پھر ہم نے 14 لکھنا شروع کیا، اور اب اتنی حیرانی ہوتی ہے کہ 1445 شروع ہو گیا ہے. اتنی زندگی گزر گئی ہے، اتنے سال گزر گئے ہیں، اور اب بھی اگر دیکھا جائے تو ہم میں سے نہیں کسی کو بھی پتا کہ ہماری زندگی کتنی ہے، ہماری موت کب آ جائے.
ہر لمحہ ہاتھوں سے پھسلتا ہوا محسوس ہوتا ہے، ہر وقت گزرتا ہوا چلا جا رہا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کے فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، وقت کی قسم کہ انسان یقیناً نقصان میں ہے. یعنی ہر گزرتا ہوا لمحہ انسان لوز کر رہا ہے، انسان کھو رہا ہے، کیونکہ وہ دوبارہ نہیں آئے گا. ہماری دنیا کی چیزوں میں سے کوئی بھی چیز کھو جاتی ہے تو دوسری دفعہ بن جاتی ہے. کوئی گولڈ کی رنگ آپ کی کھو گئی تو کوئی بات نہیں، ایک اور بن جائے گی. اللہ نہ کرے کسی کا کوئی بچہ فوت ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اور بچہ دے دے گا. اگر انسان کے گھر کو یا کسی پراپرٹی کو کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کوئی اس کے ساتھ دھوکہ فریب کر کے کچھ لوٹ کے لے جاتا ہے، کوئی بات نہیں، جب تک زندگی یا چیزیں دوبارہ بن جاتی ہیں. لیکن اگر خود زندگی چلی جائے تو یہ دوبارہ نہیں آتی. اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو بہت ویلیو کرنا ہے. اللہ تعالیٰ قسم کھا کے زمانے کی اور وقت کی کیا فرما رہے ہیں کہ انسان خسارے میں ہے، انسان نقصان میں ہے. ہاں، اس نقصان سے وہ لوگ بچ سکتے ہیں جو 4 کام کریں. سب سے پہلے ایمان لائے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے. تو ایمان والے جو ہیں وہ نقصان سے بچ جاتے ہیں. پھر خالی ایمان بھی کافی نہیں، خالی مان جانا بھی کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل کرنا ضروری ہے. اور صرف اتنا ہی کافی نہیں کہ ہم اپنی عبادت میں محو رہیں اور لوگوں کو بھول جائیں. نہیں، ہمیں دوسروں کو بھی اچھی بات بتانی ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو صبر کی بھی تلقین کرنی ہے، کیونکہ زندگی مشکل ہے. اس زندگی میں بہت سی آزمائشیں ہیں، امتحان ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ زندگی پیدا ہی اس لیے کی تاکہ ہمارا امتحان لے کر دیکھے کہ ہم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے. سورۃ الملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ جس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ تمہارا امتحان لے کر دیکھے، تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون سب سے اچھے کام کرتا ہے، احسن عمل کرتا ہے. لہذا ہر لمحہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا ہر منٹ اچھے کام میں گزارتے ہیں یا کسی برے کام میں گزارتے ہیں، یا نہ کوئی اچھا کرتے ہیں نہ کوئی برا کرتے ہیں. تو ہم کر کیا رہے ہیں، یہ ہے اصل سوال. ہم اپنا وقت کس طرح استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ یہ زندگی ایک امتحان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ فاطر میں اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر. اور کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا حاصل کر لیتا، اور تمہارے پاس ایک خاص ڈرانے والا بھی آیا تھا. اس کی بعض علماء تفسیر کرتے ہیں کہ انسان کے سفید بال اس کے لیے نذیر کی حیثیت رکھتے ہیں کہ جو ہی سر میں سفید بال نظر آنے لگے تو انسان کو فکر کرنی چاہیے کہ اب دنیا سے جانے کے دن قریب آتے جا رہے ہیں. ویسے تو انسان جس دن پیدا ہوتا ہے اس دن سے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں بچہ 1 دن کا ہو گیا، دراصل اس نے 1 دن لوز کر لیا اپنی زندگی کا. 1 سال کا ہو گیا، گویا اس کا 1 سال زندگی کا چلا گیا ہے. اسی طرح ہر انسان کی زندگی جتنی بھی ہے بڑی ہی قیمتی ہے، لیکن خاص طور پر عمر کا پچھلا حصہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کا عذر پورا کر دیتے ہیں، یعنی اس کے پاس پھر کوئی بہانہ نہیں رہ جاتا جسے اللہ نے 60-70 سال تک زندگی عطا فرمائی ہو. اللہ تعالیٰ اس کا عذر پورا کر دیتے ہیں، اس کا عذر پورا کر دیتے ہیں. مطلب اس کا کیا ہے کہ اگر کوئی شخص 60-70 سال جی لیتا ہے تو پھر اس کے پاس انف ٹائم ہوتا ہے کہ اس میں وہ احسن عمل کر سکے، اچھے کام کر سکے. اور اگر انسان بڑھاپے تک پہنچ کر بھی اپنی زندگی کے جانے کی فکر نہیں کر رہا تو دراصل وہ خسارے میں ہے. حقیقت یہ ہے کہ اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی ہے. یہ تو بگننگ ہے، یہ تو ابتدا ہے، لیکن اس کی ایک انتہا ہے، اور وہ ہے کہ ہر انسان اپنے عمل کے مطابق کہاں جا کے لینڈ کرتا ہے، جنت میں یا جہنم میں. یہ زندگی کس لیے دی گئی؟ یہ زندگی تو احسن عمل کے لیے دی گئی. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کے لیے دی گئی. یہ زندگی تو کچھ کرنے کے لیے دی گئی، لیکن
وہ کیا چیزیں ہیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اندر دیکھنا چاہتا ہے. اس لیے ہمیں اس زندگی میں اپنی صحت کی حالت میں، فرصت کی حالت میں ہمیں اپنے ان کاموں کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے لیے مقرر کیے ہیں، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کی موت کا وقت مقرر ہے. اس سے انسان نہ ایک دن آگے ہو سکتا نہ پیچھے ہو سکتا ہے، نہ ایک گھڑی آگے نہ ایک گھڑی پیچھے. اور وہ جب وقت آ جاتا ہے تو کوئی انسان دنیا بھر کی تدبیریں کر لے، یہاں رہ نہیں سکتا. اس لیے آج جو اس وقت موقع ہمارے پاس ہے، جو وقت ہمارے پاس ہے، اس کو ہم غنیمت سمجھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، یعنی اس سے فائدہ اٹھا لو. اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، اپنی مالداری کو فقیری سے پہلے، اپنی فراغت کو مصروفیت سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے. کیونکہ زندگی گئی تو یہ دنیا کا چیپٹر تو کلوز ہو گیا، پھر اس کے بعد قبر کی زندگی ہے، پھر اس کے بعد جی اٹھنا ہے دوبارہ. وہ حشر کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے. معلوم نہیں ہمارا حساب کب وہاں ختم ہوتا ہے اور ہم آگے کی منزل اختیار کرتے ہیں. پھر جب حساب کتاب انسان کا ہو چکے گا اور اس کے لیے جنت بھی لکھ دی گئی ہوگی، تو بھی اس کو ایک پل پار کر کے جانا ہے جس کو پل صراط کہتے ہیں. آپ سب کے والدین نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا ہوگا، کتابوں میں بھی آپ نے اس کے بارے میں پڑھا ہوگا کہ یہ ایسا مقام ہے ان 3 مقامات میں سے جہاں کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کو نہیں بچائے گا، حتیٰ کہ تمام پیغمبر بھی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے. یعنی 3 مقامات ایسے ہیں. ایک دفعہ حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ قیامت کے دن مجھے یاد رکھیں گے، کیونکہ وہ ان کی بہت محبوب بیوی تھی، بیلوڈ تھی. تو انہیں یہ تھا کہ دنیا تو بہت اچھی گزر رہی ہے لیکن اپنی آخرت کی بھی فکر کروں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہے تو میری اگلی زندگی بھی اچھی ہوگی. تو آپ نے فرمایا، اے عائشہ، 3 وقت میں کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. ایک وہ وقت جب اعمال نامے تقسیم ہو رہے ہوں گے، ہر شخص ڈرا ہوا ہوگا کہ پتہ نہیں میری زندگی کی کتاب میرے دائیں ہاتھ میں ملتی ہے یا بائیں ہاتھ میں ملتی ہے. کیوں؟ یہ فکر کس لیے ہوگی؟ اس لیے کہ جب ہم اچھے کام بھی کرتے ہیں نا، اول تو یہ کہ اچھے کام ہمارے ذرا کم ہی ہوتے ہیں، بہت سا وقت ہم فضول باتوں میں ضائع کر دیتے ہیں، بیکار کی بحثوں میں ضائع کر دیتے ہیں، اور کچھ وقت اللہ کی نافرمانیوں میں چلا جاتا ہے. تو جو نیکی کا وقت بھی ہوتا ہے اس میں بھی عام طور پر ہم اپنی نیتوں کو قابو میں نہیں رکھ سکتے. وہاں نیت کی خرابی نیکی کو نیکی نہیں رہنے دیتی، کیونکہ قیامت کے دن ایسے اعمال کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا جو انسان نے اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کیے ہوں گے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں سے بدلہ چاہنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس نے کیے ہوں گے. لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی اس زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھا لیں اور اس وقت کی فکر کریں جب اعمال نامہ، یہی جو روز کی کتاب ہماری کھلتی ہے اور اس میں دن بھر کے کام لکھے جاتے ہیں. صبح کے وقت فجر کی نماز میں 2 فرشتے آتے ہیں، کرامن کاتبین، دائیں بائیں ہمارے لکھنا شروع کر دیتے ہیں جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں. پھر عصر کی نماز میں ان کی ڈیوٹی چینج ہو جاتی ہے، 2 نئے فرشتے آ جاتے ہیں. پھر وہ جو کچھ رات سے صبح فجر تک ہم کرتے ہیں وہ لکھتے چلے جاتے ہیں. نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، زبان کا استعمال کیسے کیا، لوگوں کے کام کتنے آئے، اللہ کے کون سے حق ادا کیے، بندوں کے کون سے، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں. اگر ہم بیٹھ کے ایسے بغیر بیکار سوچوں میں بیٹھے ہوئے تو یہ بھی لکھا جا رہا ہوتا ہے، یعنی وہ بھی کاؤنٹ ہوگا قیامت کے دن. تو اس لیے ہر بندہ اس وقت سخت فکر مند ہوگا جب اس کا اعمال نامہ اس کو ملے گا، اس کے ہاتھ میں آئے گا. دوسرا وقت جب نامہ اعمال تولا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں آتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو ذرے کے برابر بھی نیکی کرے گا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا، اور جو ذرے کے ایٹم کے برابر بھی برا کرے گا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا. یعنی اس وقت چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور بڑی سے بڑی نیکی جو ہے وہ اعمال نامے میں رکھ کے تولی جائے گی. تو ہر شخص کو یہ فکر ہوگی کہ اب میرا اسکیل کدھر کو جھکتا ہے، نیکیوں کا جھکتا ہے یا برائیوں کا جھکتا ہے.
اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس پر کہ انسان نے اپنی زندگی کس طرح گزاری. پھر اس کے بعد تیسرا موقع پل صراط کا موقع ہے. یہ سنگل لائن ہے نا, کوئی کسی کا ہاتھ پکڑ کے نہیں گزرے گا, تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے باریک بس اللہ ہی جس کو گزارے گا. کچھ لوگ تیز آندھی کی طرح گزر جائیں گے, کچھ تیز سواری کی طرح گزر جائیں گے, کچھ تیز دوڑتے ہوئے گزر جائیں گے, کچھ لوگ چلتے ہوئے جائیں گے, کچھ لوگ کرال کرتے ہوئے جائیں گے, اور کچھ لوگوں کو راستے میں سے ہی نیچے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. ہر ایک کے ساتھ اللہ جو چاہے گا معاملہ کرے گا. الملک یومئذ للہ, کیونکہ اس دن ساری بادشاہت, ملکیت, سارا اختیار صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہی ہوگا. اس لیے ہمیں اپنی زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے. ہم نے اس دن کے لیے تیاری کرنی ہے, اس دن کے لیے اپنے اعمال کو اکٹھا کرنا ہے, ان چیزوں کی فکر کرنی ہے جو اس دن ہمیں فائدہ دیں گی. اس لیے موت سے پہلے پہلے اس زندگی سے پورا فائدہ اٹھا لیں. ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بدن کا ایک حصہ پکڑ کر مجھ سے فرمایا, اور ایک روایت میں کندھے کا بھی آتا ہے, کہ تم دنیا میں ایسے رہو جیسے تم اجنبی ہو, یہاں سے تمہارا کوئی تعلق نہیں. کیونکہ ویسے بھی جب انسان بھی سارے ختم ہو جائیں گے تو یہ زمین بھی ختم ہو جائے گی, یہ زمین باقی نہیں رہے گی, یہ ہمیشہ کے لیے نہیں بنی, اور ہم بھی اس پر ہمیشہ کے لیے نہیں آئے. ہر ایک کا خاتمہ ہے. کل من علیہا فان, اس زمین پر جو بھی انسان, جانور, چرند پرند, درخت, پہاڑ, دریا, پھول, پھل, جو کچھ بھی ہے, بڑی بڑی بلڈنگ, عمارتیں, گھر, مشینریز, کارخانے, سمندر, یہ سارے کے سارے ملیا میٹ ہو جائیں گے. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات مطویات بیمینی, جس دن زمین بدل کر کچھ سے کچھ کر دی جائے گی, میدان حشر بن جائے گا, اور ہر ایک کے لیے صرف کھڑے ہونے کی جگہ ہوگی, آرام کی جگہ نہیں ہوگی, اور آسمان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. اس وقت صرف اور صرف رب کی رحمت ہی ہوگی جو انسان کو بچائے, ورنہ کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا. اس لیے اس دن کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے. آپ نے فرمایا تم اس طرح زندگی گزارو جیسے کہ تم اجنبی ہو یا کسی راہ کو عبور کرنے والے ہو, اور خود کو قبر والوں میں شمار کیا کرو. سوچا کرو کہ ہم پہنچ گئے ہیں وہاں, یعنی ہم امیجن کریں رات کو سوتے ہوئے یا کسی وقت بھی اپنے ٹائم پر, کیونکہ ہم سب کو ٹائم دیتے ہیں لیکن اپنے آپ کو ٹائم نہیں دیتے. اکیلے بیٹھ کر بھی ہم یا تو موبائل کھول لیتے ہیں یا کسی سے باتیں کرنے لگتے ہیں, یعنی اکیلے تو ہمارا دل ہی نہیں لگتا نا, تو اس لیے ہم اپنے آپ کو ٹائم نہیں دیتے. جب اپنے آپ میں ہم اکیلے ہوں, سوچئے وہ کون سا آج کے دن میں 1 گھنٹہ ایسا گزرا ہے کہ جس میں آپ نے کوئی آواز نہیں سنی, کسی سے بات نہیں کی, کوئی آپ کو باتوں میں انٹرپٹ کرنے والا نہیں تھا. آپ نے خاموشی کے ساتھ اپنے حالات پہ غور کیا, اپنی قبر کے بارے میں سوچا, اور اپنے آپ کو وہاں لیٹا ہوا پایا. آپ سوچئے کہ انسان کانپ اٹھتا ہے جب یہ سوچتا ہے کہ ایک دن مجھے اس اندھیری کوٹڑی میں جا کے رہنا ہے, اور وہاں میرے ساتھ کسی نے بھی نہیں ہونا. دنیا میں ہم اکیلے ہوتے ہیں تو ہم بور ہو جاتے ہیں, ہم اداس ہو جاتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں, لیکن وہاں پر تو کوئی بھی ساتھ نہیں ہوگا. پیارے سے پیارا انسان بھی جو ہمارے لیے بعد میں کتنا بھی روز ساتھ نہیں آتا, اور آئے بھی تو ہمارے لیے کچھ کر نہیں سکتا. تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ خود کو قبر والوں میں شمار کرو, یعنی امیجن کرو کہ تم قبرستان میں رہتے ہو. مجاہد کہتے ہیں کہ پھر ابن عمر نے مجھ سے فرمایا اگر صبح ہو جائے تو شام کا بھروسہ نہ کرو, اور اگر شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو. بیماری آنے سے پہلے, صحت سے, موت آنے سے پہلے اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا لو, کیونکہ اے عبداللہ تمہیں نہیں پتا کل تمہارا نام کہاں ہوگا, یعنی مردوں میں ہوگا یا زندوں میں ہوگا. یعنی کل تمہیں کیا کہیں گے کہ عبداللہ, یا کہیں گے کہ وہ جو فلاں میت فوت ہو گیا. پھر آپ دیکھیے کہ قیامت کے دن ہم سے ہماری نعمتوں کا بھی سوال ہوگا کہ ان نعمتوں کو ہم نے کیسے استعمال کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کسی شخص کے قدم اس وقت تک ہٹ نہ سکیں گے, یعنی وہاں سے وہ ادھر ادھر رائٹ لیفٹ نہیں ہو سکے گا, یہاں تک کہ اس سے اس کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ اپنی عمر کس چیز میں گزاری, کیا تمہاری ہابیز تھی, کیا تمہارے مشغلے تھے, کیا تمہاری دلچسپیاں تھی, تمہارے دن رات کہاں گزرتے تھے. پھر یہ سوال ہوگا کہ اپنے حاصل کردہ علم پر عمل کتنا کیا, اور پھر مال کے بارے میں کہ کہاں سے کمایا,
اور کہاں خرچ کیا، لیا کہاں سے اور دیا کہاں، اور اپنے جسم کو کس چیز میں گھلایا. یعنی تمہاری جوانی کس کام میں گزری، تمہارے دن رات کس چیز میں گزرے، تم کس چیز میں تھکتے رہے، تم کیا کیا کرتے رہے، اور اس میں تمہاری مصروفیت کیا رہی. اب دیکھیے کہ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کوئی جاب کرتا ہے، کام کرتا ہے، پھر اس کے بعد ایک ریٹائرمنٹ کی عمر آتی ہے، اس میں پھر آرام کرتا ہے اور پھر دنیا سے رخصت ہوتا ہے. لیکن مرنے کے بعد جب قبر میں جائے گا تو آرام جب ہی ہو سکے گا. یعنی دنیا سے ریٹائرمنٹ کا وہ وقت ہے جو مرنے کے بعد انسان کو قبر میں ملے گا. تو جو لوگ اپنی زندگی میں پروڈکٹیو ہوتے ہیں، اپنے ہر دن کو صحیح سے استعمال کرتے ہیں اور اپنی جاب پر ایک ایک دن بہت اچھے طریقے سے گزارتے ہیں، ان کی ریٹائرمنٹ بھی اچھی ہوتی ہے اور بعد میں ان کی زندگی بڑھاپے کی بھی اچھی گزرتی ہے. لیکن جنہوں نے اپنی جوانی کو ضائع کر دیا ہو اور اس میں کوئی کام نہ کیا ہو تو پھر ان کے لیے آنے والا ہر دن مشکل ہوتا ہے. اسی طرح جس نے اپنی زندگی میں اپنی آخرت کے لیے کچھ نہیں کمایا تو پھر اس کے لیے آگے کی زندگی مشکل سے مشکل ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے سوال کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں، یعنی جو اس کے ماتحت ہے ان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. حتیٰ کہ عورت سے بھی پوچھا جائے گا، اس کے بچوں کے بارے میں، اس کے گھر والوں کے بارے میں. لہٰذا آج ہمارے پاس عمل کا وقت ہے اور کل حساب کا وقت ہے. آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنی آخرت کے لیے کچھ کما لیں، کیونکہ کل پکار آئے گی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ اور پیو مزے سے. کیسے؟ کیوں؟ ان اعمال کے بدلے میں جو تم نے گزشتہ دنوں میں کیے. تم نے اپنے پاسٹ میں جو کام کیے، جو محنت کی، اس کے بدلے میں آج جنت میں کھاؤ پیو مزے کرو. لیکن اگر دنیا میں ہم نے کچھ کیا ہی نہیں، اپنی آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی، تو پھر وہاں کیا آواز آئے گی کہ کن اعمال کے بدلے میں؟ جھوٹ کے بدلے میں، چغلی کے بدلے میں، غیبت کے بدلے میں، بدتمیزی اور بد اخلاقی کے بدلے میں. ان چیزوں کا بدلہ کیا ہوگا؟ جو عام طور پر شکایات گھروں سے ملتی رہتی ہیں کہ بعض ہسبینڈز ابیوسو ہوتے ہیں اور بعض وائفز جو ہوتی ہیں وہ بدتمیزی اور بد اخلاقی کرتی ہیں. بعض بچے جو ہیں ماں باپ کی ایک نہیں سنتے، اور بعض ماں باپ اپنے بچوں کو صرف ڈانٹ ڈپٹ کے ہی زندگی گزار رہے ہیں. آج ہی ایک بچی نے مجھے میسج کیا کہ دوست کا مسئلہ وہ بتا رہی تھی کہ اس کی زندگی میں کوئی پل چین کا نہیں، کیونکہ گھر کا ہر بندہ ایک دوسرے سے نفرت کرتا ہے، ہر بندہ دوسرے سے بیزار ہے، ہر بندہ دوسرے کے ساتھ لڑائی کرنے کو تیار ہے. نہ بچے بڑوں کا ادب کرتے ہیں، نہ بڑے بچوں پہ رحمت شفقت کرتے ہیں. تو آپ سوچئے کہ پتہ نہیں ایسے کتنے گھرانے ہوں گے کہ جہاں پر ہر کوئی ایک دوسرے کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے، عذاب بنا ہوا ہے. یہ سارا کچھ اب لکھا جا رہا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے خوشی کا باعث ہیں یا دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث ہیں، ہم دوسروں کو آگے بڑھانے کا باعث ہیں یا دوسروں کو پیچھے دھکیلنے کا باعث ہے. قیامت کے دن ہر انسان کی حسرت ہوگی کہ کاش وہ اپنی زندگی سے کچھ کر کے آیا ہوتا. آپ سوچئے، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، ہم امیجن کیا کریں کہ اس وقت موت کے فرشتے میرے پاس آ رہے ہیں تو میں کیا سوچوں گی؟ اس وقت میرے دل میں کیا خیال آئے گا؟ ہے میں نے تو یہ کام بھی کرنا تھا، میں نے تو صدقہ بھی کرنا تھا، میری تو ابھی نمازیں بھی رہتی ہیں، میں نے تو ابھی فلاں کا حق بھی دینا تھا، میں نے تو ابھی اس سے ناراضگی کٹی کی ہوئی تھی، اس سے صلح کرنی تھی. یعنی کتنی ہی چیزیں ہیں، اس کی امانت لوٹانی تھی، اس سے وعدہ پورا کرنا تھا. تو اس لیے کوشش ہمیں یہی کرنی چاہیے کہ روز کے روز اپنے یہ کام نپٹا لیں، جو کرنے والے کام ہیں انہیں کر کے ہی سویا کریں. اور اگر کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کیا تو اس سے معافی مانگ لیں. دنیا میں معافی مانگ لینا آسان ہے بنسبت اس کے کہ قیامت کے دن وہ ہماری نیکیاں لے اڑیں. قیامت کے دن انسان کی حسرت کیا ہوگی؟ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي. اور جہنم اس دن سامنے لے آئی جائے گی. اس دن انسان نصیحت تو قبول کر لے گا، اب اس کو سمجھ آ جائے گی، مگر اس وقت اسے نصیحت سے کیا حاصل ہوگا؟ اس وقت سمجھنے کا کیا فائدہ؟ کہے گا کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، کاش میں نے مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے کچھ تیاری کی ہوتی. اور سورۃ فاطر میں آتا ہے
لوگ جو جہنم میں جائیں گے وہ کہیں گے ربنا اخرجنا، اللہ ہمیں اس جہنم سے باہر نکال، نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، کہ ہم نیک عمل کریں اس کے خلاف جو ہم پہلے کرتے رہے۔ اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے، اب ہمیں نصیحت مل گئی ہے، اب ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیجیے کہ ہم اچھے کام کریں۔ لیکن کیا کسی کو واپس بھیجا جائے گا؟ کسی کی چیخ پکار سن کے اللہ تعالیٰ اس کو واپس بھیجنے کا فیصلہ کرے، اچھا چلو ایک چانس تمہیں اور۔ ڈیئر سسٹرز، اٹس اونلی ون چانس، بس اگر اس میں ہم نے کچھ نہیں کیا نا تو یہ چانس دوبارہ نہیں ملنے والا، اور پھر انسان کے ساتھ صرف حسرتیں ہی حسرتیں، ریگریٹس اور ریگریٹس ہی رہ جائیں گے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان كنت لمن الساخرین او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین او تقول حین ترى العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین۔ یہ سورۃ زمر کی آیات ہیں۔ اور اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، اپنے رب سے دل لگا لو، اپنے رب کو سہارا بنا لو، اپنے رب کے اوپر توکل کرو، اپنے رب سے سب سے زیادہ محبت کرو، اپنے رب کو سب سے زیادہ یاد کرو، اپنے رب کو سب سے زیادہ راضی کرو اور اس کے فرما بردار بن جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے۔ پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، اور اس سب سے اچھی بات کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی، اس سے پہلے کہ اچانک تم پر عذاب آ جائے اور تم سوچتے بھی نہ ہو، تمہارے وہم و گمان بھی نہ ہو، اور اچانک کوئی بلا ٹوٹ پڑے۔ کسی کو کووڈ کے آنے کا پتا تھا؟ کتنی مشکل دیکھی لوگوں نے، اتنے ان کے پیارے پیارے لوگ دنیا سے چلے گئے، ان کے ہاتھوں سے نکل گئے، کچھ بھی نہیں کر سکے۔ کس وقت کون سا طوفان آ جائے، کون سی مشکل آ جائے، ہمیں سے کسی کو نہیں پتا۔ تو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے ہمیں اپنے لیے کچھ کر کے رکھنا ہے۔ پھر فرمایا ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے ہائے افسوس اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کی جناب میں کی، یعنی اللہ کی عبادت ڈھنگ سے نہیں کی۔ اول تو ہم نمازیں ڈھنگ سے پڑھتے نہیں ہیں، لیٹ پڑھتے ہیں، پھر پوری طرح اس کے فرائض اور اس کی جو شرائط ہے وہ پوری نہیں کرتے، نماز کا طریقہ ابھی تک ہم نے پورا نہیں سیکھا، کوئی لمبی صورتیں ہم نے نہیں یاد کی کہ جو ہم نماز میں پڑھ سکے، اور خشوع و خضوع تو بس اللہ ہی حافظ ہے سب کا، کہ نماز کے مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ہوش ہی نہیں رہتی کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، کھڑے اللہ کے سامنے، اور باتیں دنیا بھر کی ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں۔ کوشش کے باوجود ہم اس میں کامیاب نہیں ہو پاتے۔ ہم سب کو اپنے حالت کا پتہ ہے، جبکہ قرآن مجید میں آتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ یقیناً فلاح پا گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ پھر فرمایا افسوس اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کی جناب میں کی، اور بے شک میں تو مذاق کرنے والوں میں سے تھا۔ یا کہے کہ اگر واقعی اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں بھی ضرور متقین میں سے ہو جاتا، یا کہے جب وہ عذاب دیکھے کہ کاش واقعی میرے لیے ایک بار واپس جانا ہو تو میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ تو ابھی تو ہمارے پاس وقت ہے، لیکن وہاں جانے کے بعد واپسی نہیں ہوگی کہ ہم کوئی نیک عمل کر سکیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے وقت کا بہترین استعمال سیکھیں۔ تو سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم اللہ کے حقوق کو صحیح طور پر ادا کرنا سیکھیں، اپنی عبادات کی ادائیگی کو درست کریں۔ مومن کا ہر وقت اللہ کی اطاعت میں جو گزرتا ہے وہ اس کا عبادت کا وقت ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ کہہ دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے، جو رب ہے سارے جہانوں کا، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں حکم ماننے والوں میں سب سے پہلا ہوں۔ دوسروں کا انتظار نہ کرے، سب سے پہلے خود اللہ کی اطاعت کر لیں۔ تو مومن کی نماز اور قربانی، زندگی اور موت سب اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے لیے جیتا ہے، اللہ کے لیے مرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔
ہر وہ کام کرنے کو تیار ہو جاتا ہے جس کے بارے میں اس کو پتا چلتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے. چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. بندہ جب پانی پیتا ہے تو ایک گھونٹ بھی پیتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ, اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے. لیکن کتنی دفعہ ہم پانی پی جاتے ہیں بغیر سوچے سمجھے باتیں کرتے ہوئے اور بعد میں الحمدللہ کہنا بھول جاتے ہیں. حالانکہ اگر ہم اس کی پابندی کرنا شروع کر دیں تو ہمارا یہ چھوٹا سا عمل بھی اللہ کو راضی کرنے والا ہو جائے گا. یہ بھی وقت کا بہترین استعمال ہے, یہ بھی اپنی زندگی کی قدر کرنا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ ہمیں اپنے فرائض سے غافل نہیں ہونا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی تعریف بیان کرتے ہیں, رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. وہ لوگ جنہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے, نہ کوئی خرید و فروخت غافل کرتی ہے. یعنی وہ ہر حال میں اپنی نماز ادا کرتے ہیں. وہ بزنس کر رہے ہوں, وہ جاب پر ہوں, وہ سفر کر رہے ہوں, وہ سوئے ہوئے ہوں, وہ فوراً اٹھ جاتے ہیں کیونکہ ان کی نماز کا وقت آ گیا ہے. وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی. یعنی وہ اپنی نمازوں کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ وہ یہ نہیں کہ غافل ہو کے سوئے رہتے ہیں اور صبح 7 بجے کا الارم لگاتے ہیں اور نماز کے وقت اٹھتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ وہ ڈرتے ہیں کہ وہ دن آئے گا جب ہماری نمازوں کا حساب ہوگا. اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ سب سے پہلا حساب تو نماز کے بارے میں ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل لعبادی الذین آمنوا, میرے ان بندوں سے جو ایمان لا چکے ہیں کہہ دیجئے یقیموا الصلاۃ, کہ وہ نماز قائم کیا کریں, وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً, اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے کھلے اور چھپے خرچ کیا کریں. یعنی بعض چیزیں ایسی ہوتی کہ آپ کسی کو دیتے اس کو پتا چل جاتا کہ آپ نے اس کو دیا, لیکن بعض اوقات آپ اس طریقے سے دیتے کہ لینے والے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس نے دیا, اور صرف آپ کے رب کو پتا ہوتا ہے. رب ایسے صدقے سے راضی ہو جاتا ہے. خفیہ صدقہ جو ہوتا ہے, چھپا کے صدقہ, وہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے, اللہ کی ناراضگی کو دور کرتا ہے. یعنی اگر آپ کو کبھی دل میں یہ خیال آئے نا کہ میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی نہیں, یا ڈر لگے, تو خوب چھپ کے صدقہ کیا کریں کہ لینے والے کو بھی نہ پتا ہو کہ وہ چیز آپ کی طرف سے ہے. آپ کسی مسجد میں جاتے ہیں, چپکے سے اس کے ڈبے میں کچھ ڈال دیں, اب کسی کو کیا پتا آپ نے کیا ڈالا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اسلاف کے ہاں یہ عادات پائی جاتی تھی کہ رات کے اندھیرے میں نکلتے تھے صدقہ خیرات کرنے کے لیے. اس زمانے میں اسٹریٹ لائٹس تو نہیں ہوتی تھی, تو کسی کو پتا نہیں چلتا تھا, لوگوں کے دروازے بھی چیزیں چھوڑ کے آ جاتے تھے اور دینے والے کا نہیں پتا ہوتا تھا کہ کس نے دیا, کون دے کر کیا, کیونکہ انہیں لوگوں سے شکریہ اور جزا نہیں چاہیے ہوتی تھی. قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. وہ اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں مسکینوں کو, یتیموں کو, قیدیوں کو, اور وہ کیا کہتے ہیں, ہم تمہیں صرف اللہ کے چہرے کی خاطر کھلا رہے ہیں کہ آخرت میں ہمیں اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے. ہم تم سے کوئی بدلہ ہی نہیں چاہتے, کوئی شکریہ بھی نہیں چاہتے. کتنی دفعہ ہم نے اس طرح کسی کو کھانا کھلایا کہ ہم شکریہ کا انتظار ہی نہ کریں, ہم کبھی توقع ہی نہ رکھیں, ہم کبھی گلہ ہی نہ کریں کہ میں نے تمہارے لیے اتنا کیا, تم نے تو کبھی جھوٹے منہ بھی شکریہ ادا نہیں کیا. ایسے رشتے دار ہوتے ہیں نا, ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن پہ آپ ساری زندگی احسان کرتے ہیں لیکن وہ آپ کی قدردانی نہیں کرتے, وہ آپ کے کسی احسان کو مانتے ہی نہیں. تو اس وقت اپنا دل نہ چھوٹا کریں. آپ کہیں میں نے تو یہ کیا اللہ کے لیے کیا تھا, اس کے پاس میری جزا ہے. اور یہ صدقہ سب سے افضل ہوتا ہے جو آپ کسی ایسے رشتہ دار کو دیں جو ضرورت مند ہے لیکن وہ ایکنالج نہیں کرتا, وہ جواب میں آپ سے راضی نہیں ہوتا, ناراض ہی رہتا ہے. کئی رشتہ دار ایسے ہوتا ہے نا کہ آپ ان کے ساتھ جو مرضی کر لیں, انہوں نے خوش نہیں ہونا. آپ ایک چیز دیں گے, وہ دوسری کی ڈیمانڈ کریں گے, وہ دوسری پوری کریں گے, وہ تو تیسری کی کریں گے, اور اگر کسی وقت آپ نہیں کر سکتے تو آپ کا سب کیا کرایہ پہ پانی پھیر دیں گے, کچھ بھی نہیں ہاتھ آئے گا آپ کے. تو بندوں کی خاطر بندوں پر احسان نہ کریں, اللہ کی خاطر.
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کریں. من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی ہوگی. تو جہاں تک نماز کا تعلق ہے تو چاہے کتنے بھی مصروف ہوں، جب اذان ہو جائے تو ساری فکر کس چیز کی طرف لگ جائے کہ نماز کا وقت آ گیا، بس اب نماز پڑھ لوں. بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اذان سے پہلے ہی نماز کی تیاری شروع کر دیتے کہ اذان ہونے والی ہے، نماز کا وقت قریب آ رہا ہے. اور بعض اس درجے تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ صرف ایک نماز پڑھنے کے ساتھ ہی اگلی نماز کا انتظار شروع کر دیتے. ایسے بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں. تو بندے کے وقت میں برکت ہو ہی نہیں سکتی جب تک وہ اللہ کا حق ادا نہیں کرتا. کیونکہ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے خود کو فارغ کر لے تو میں تیری ضروریات پوری کر لوں گا، ورنہ تیرے دونوں ہاتھ کاموں سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی بھی دور نہیں ہوگی. یعنی مصروفیت کام کام کام، لیکن ضروریات ہے کہ پوری ہی نہیں ہوتی. تو دن کے سارے اوقات میں فجر سے عشاء تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے خاص اہتمام کریں، کیونکہ جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے، اور جو نماز کے وقت کو ضائع کرتے ہیں ان کے لیے تباہی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، بس تباہی ہے، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان وقت ضائع کرتا رہے، فضول کاموں میں لگا رہے یہاں تک کہ وقت نکل جائے یا بہت تھوڑا وقت رہ جائے، ادھر ادھر گھومتا پھرے اور گھر اس وقت پہنچے جب نماز جانے والی ہو. یہ ہے غفلت نماز سے کہ اس کو فکر ہی نہیں لگی کہ نماز کا ٹائم شروع ہو گیا ہے. تو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے، اس لیے عبادت کو اول وقت پر ادا کرنا چاہیے. اور دوسری مصروفیات کے دوران جب آپ کتنے بھی مصروف ہو، نماز کا وقت ہو گیا اس کام کو وہیں چھوڑیں، اپنی نماز پڑھیں، پھر آ کے باقی کام کر لیں. یا پھر آپ کاموں کو ٹائمنگز دیکھ کے شروع کریں. مثلاً آپ نے کھانا پکانا ہے، آپ دیکھیں کہ اچھا ظہر کو کتنا وقت رہ گیا، اس وقت میں میرا کھانا پک جائے گا یا نہیں پکے گا. اگر نہیں پکے گا تو پہلے میں پھر نماز پڑھ لوں تو پھر اس کے بعد شروع کر لوں گی. اسی طرح باقی کام، لانڈری کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، اپنے اوقات کو واچ کرتے رہیں کہ کہیں مجھے یہ کام اپنے اندر اس طرح مشغول نہ کر دے کہ نماز پڑھنے کا وقت نکل جائے یا بہت لیٹ نہ ہو جائے. کیونکہ انسان کو نماز میں لطف ہی نہیں آ سکتا جب وہ لیٹ کر کے نماز پڑھتا ہے. اور اسی طرح یہ بھی کریں کہ فرائض کے ساتھ نوافل کی ادائیگی بھی کریں، کیونکہ جب انسان نوافل ادا کرتا ہے یعنی فرائض کے ساتھ اللہ کی محبت پا لیتا ہے، اور جب نوافل ادا کرتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی بہت سی تائید حاصل ہو جاتی ہے. دوسری چیز جس کا آپ بہت اہتمام کریں اپنی اس قیمتی زندگی میں وہ ہے کثرت سے اللہ کا ذکر. سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، اللہ نے ان کے لیے بخشش کا وعدہ کر رکھا ہے اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. یہ کثرت سے ذکر، ایک ہوتا ہے کبھی کبھار ذکر اور ایک ہوتا ہے کثرت سے ذکر. اور وہ کیا ہے؟ ہر حال میں اللہ کا ذکر، کھڑے بیٹھے لیٹے، جیسے سورۃ آل عمران میں آتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر بھی، لیٹ کر بھی، بیٹھ کر بھی. کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا صرف بیٹھ کے یا قبلے کی طرف منہ کر کے پھر ہی کوئی ذکر ہوگا یا وضو کر کے. نہیں، ذکر کے لیے، خالی ذکر کے لیے آپ کو نہ وضو کی شرط ہے اور نہ ہی قبلے کی شرط ہے اور نہ ہی کوئی بیٹھنے کی شرط ہے. آپ لیٹے ہوں، آپ سونے کی تیاری کر رہے ہوں، آپ کچھ بھی کر رہے ہوں، آپ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں. ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں. اور اگر بعض جگہ ایسی ہوتی ہے نا کہ آپ جیسے میں آپ بول رہی ہوں تو اب میں کیا کر سکتی ہوں کہ میرا دل اللہ کی طرف ہی رہے، یعنی دل کے خیالات، دل کے احساسات اللہ کے ساتھ جڑے رہیں. پھر آپ دیکھیے کہ صبح شام اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، صبح شام کی دعائیں. اس میں کتاب ہوگی وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ کتاب ہے جو آپ میں سے ہر ایک کے گھر میں ہونی چاہیے.
بلکہ گھر کے ہر فرد کے پاس اپنی اپنی الگ الگ ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں صبح و شام کے اذکار بھی ہیں، اس میں جادو جنات سے بچنے کی دعائیں بھی ہیں، اس میں بیماری سے شفا کی دعائیں بھی ہیں، اس میں وسوسوں کا علاج بھی ہے، وہ بھی بتایا گیا کہ دل کے اندر جو برے برے خیالات آتے ہیں، نیگیٹیوٹی آتی ہے، اس کا حل بھی بتایا گیا ہے۔ اسی طرح سفر کی دعائیں ہیں۔ تو جب تک آپ کو آتے نہیں ہیں اذکار تو آپ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور کوشش کریں کہ زبانی یاد کر لیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، اس کا حکم اللہ نے دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو کثرت سے اللہ کو یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ صبح و شام حدیث میں آتا ہے، جو آدمی صبح اور شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، قیامت کے دن کوئی شخص اس سے زیادہ افضل عمل نہیں لا سکتا۔ یعنی جو پابندی سے یہ کام کرتا ہے، سورج نکلنے سے پہلے 100 دفعہ تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ، اور غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ۔ فرمایا سوائے اس کے کہ جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ پڑھا۔ سبیل الدموع سبیل